السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہے جی صبح مارننگ کا ٹائم اور میں بچوں کے لیے جو ہے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ نارملی میں روٹیاں ہاتھ سے ہی بناتی ہوں، میں نے کبھی بھی بیلن سے نہیں بنائی شروع سے، اور آج میں نے سوچا بچوں کے لیے بلوں والے پراٹھے بناتی ہوں تو اس کے لیے بیلن بہت ضروری تھا، لیکن پھر بھی مجھے جو ہے وہ بڑی مشکل ہوئی بیلن پہ روٹی بیلنے میں۔ اچھا، بہت سی لڑکیاں نا شادی کے بعد جو ہے جب ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت اچھی سوچ اور ایک پازیٹیوٹی اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپنے سسرال میں جاتی ہیں۔ وہ بہت کچھ سوچتی ہیں کہ جب ہم سسرال میں جائیں گی تو ہم اس طرح سے ہر چیز کو مینیج کریں گے، اس طرح سے سب گھر والوں کے دل میں گھر کر جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک نا انہیں اگلی زندگی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی، اس گھر میں جہاں وہ جانے والی ہے اس گھر کے لوگ کیسے ہوں گے، ان کے مائنڈ سیٹ کیسے ہوں گے، کیا وہ بھی اتنی ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو کہاوت ہے کہ راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، یہ کہاوت کچھ سوٹ بیٹھتی ہے ان لڑکیوں پہ، ان بچیوں پہ جو بہت ہی خوبصورت خواب لے کے ایک بہت اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ سسرال میں جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ اصلی زندگی اور اصلی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی ہی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، میرے خیال میں، میرا مائنڈ سیٹ تو یہی ہے۔ شادی سے پہلے جو ہم ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے وہ بہت ہی ایک حسین خواب جیسا ہوتا ہے۔ اصل آزمائشیں، اصل زندگی، اصل مشکلات تو اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتی ہیں جب ہم سسرال میں جاتے ہیں۔ بہت سی بچیاں یقین مانیں شادی کے بعد اپنا آرام بھول جاتی ہیں، اپنی آپ کو بھول جاتی ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شادی کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے سسرال والوں کو خوش کرنا ہے، اور خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے کچن میں سب کے لیے کھانے بنائیں، ٹھیک ہے، گھر کے ہر کام کو صحیح ٹائم پہ مینیج کریں، اور سارا دن گدھوں کی طرح جو ہے وہ آپ دوڑتی رہیں پورے گھر میں، آپ لیٹے نہیں، آپ بیٹھے نہیں، اپنا آرام، اپنا سکون سب کچھ بھول جائیں۔ ہم میں سے اکثر خواتین اس مسئلے میں سسرال والوں کو بلیم کرتی ہیں کہ ہمارے سسرال والے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی ساری عادتیں ہم نے خود بگاڑی ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو بھول جائیں گی، سارے گھر کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں گی اور سارا دن کچن میں کھڑی ہو کے سب کے لیے کھانے بنائیں گی اور اپنی ذات کو اگنور کریں گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم خود اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو دوسرے کیوں ہمارا خیال رکھیں گے۔ ایک ٹائم آئے گا، شاید شروع میں کوئی کہہ دے کہ بیٹا آرام کر لو، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، صحیح ہوگا، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب سب کو عادت ہو جائے گی، سب کو پتہ ہوگا کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس بندی نے کرنا ہے، کسی نے آپ کو نہیں کہنا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، آرام کر لو، یا اپنے اوپر دھیان دو، یا تم کھانا کھا لو، یا 100 باتیں ہوتی ہیں۔ ایون کہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ اگر آپ کی بائی چانس طبیعت خراب ہے تو وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، آپ چاہے سب کا جیسے مرضی احساس کر لیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں سے آپ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم گدھوں کی طرح کام کریے سارا دن، جو ہے وہ اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے، اپنی ذات کو بھول جاتے، اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں، اور ہمارا ہی احساس، ہمارے ہی خیال کسی کو نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ پھر ہم تھوڑے سیانے ہوتے ہیں، لیکن کیا فائدہ اس ٹائم پہ عقل آنے کا، جب ٹائم ہاتھ سے گزر جاتا ہے، جب سب کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، جب جو ہے سب ہم پہ ہی پوری طرح سے انحصار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ پیچھے ہٹنے پہ کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں فساد پیدا ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر جو ہے وہ ساری چیزیں ہمارے گلے کا ہی پھندا بن جائیں گی۔ اس لیے پہلے ہی دن سے اتنی ہی ذمہ داری لیں، اتنا ہی کام کریں، اتنے ہی رسپانسیبل ہوں جتنی آپ آسانی سے چیزوں کو مینیج کر سکتی ہیں، اتنے ہی گھر کے کاموں کو جو ہے وہ آپ کریں کہ آپ اپنی ذات کو بھی دیکھ سکیں، اپنے آپ کا بھی دھیان رکھ سکیں، اپنے آرام اور اپنے سکون کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اتنی ہی ذمہ داری اٹھائیں جتنی آپ بآسانی اٹھا سکتی ہیں۔
آپ کے آنے سے پہلے بھی اس گھر کی تمام کام ذمہ داری سے ہو رہے تھے اور ہر بندے نے اپنے کاموں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ آپ کے آ جانے سے کیا کوئی نوکرانی آ گئی ہے یا کسی کو کیا سہولت ملی ہے کہ لوگوں نے اپنے تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھوپ کے اور خود جو ہے وہ آرام کی زندگی گزاریں اور آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس میں مین چیز ہے احساس کی۔ اگر آپ کا احساس کیا جا رہا ہے، اگر آپ کا بھی اتنا ہی دھیان رکھا جا رہا ہے جتنا کہ آپ رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ لیکن اگر آپ سب کچھ ہر چیز مینیج کر رہی ہیں، ہر کسی کا دھیان رکھ رہی ہیں اور آپ کی ہی ذات کو اگنور کیا جا رہا ہے، آپ کو ہی کوئی امپورٹنس نہیں دی جا رہی اور آپ کو جو ہے وہ گدھوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تو پلیز برائے مہربانی اپنا خیال ضرور رکھیں، اپنی ذات کو مت بھولیں۔ یقین مانیں یہاں پہ بیویاں نہ اپنے شوہروں کی رسپانسبلٹی کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کر رہی ہوتی، شوہروں کے فرائض کو پورا نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ شوہر جو ہے وہ اپنے فرائض معاف کر دیتا ہے، بیوی پہ ترس کھا لیتا ہے کہ وہ بہت گھر کے کام کر رہی ہے، باقیوں کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے، لیکن مجال ہے باقی سسرال والے اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں معافی دے دیں یا ذمہ داریوں کو خود اٹھا لیں۔ بیویاں اتنا ڈر ڈر کے بہویں رہتی ہیں اپنے سسرال والوں سے کہ وہ شوہر کو اگنور کر سکتی ہیں، لیکن وہ اپنی ساس، نندو، دیور اور باقی گھر والوں کو جو ہے ان کی ہر کام بہت ہی زیادہ رسپانسبلٹی سے کر رہی ہوتی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یقین مانیں شوہر حضرات کھل کے اپنی بیوی کو کسی کے سامنے اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے، اپنی بیوی پہ ترس نہیں کھا سکتے، احساس نہیں کر سکتے یا پیار کے دو بول نہیں کسی کے سامنے بول سکتے، اس ڈر سے کہ کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ماؤں کے منہ پہ اکثر 12 بج جاتے ہیں۔ جب میاں بیوی آپس میں خوش ہوں یا اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوں تو بہت سی ساسوں سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ اگر شوہر حضرات اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھا رہے ہیں، بیوی کو ٹائم پہ خرچہ دیتے ہیں یا بیوی کے حق میں بول پڑتے ہیں، تو اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنا تکیہ کلام بولتی ہیں کہ اسی جمیا، اسی پالیا، اسی جوان کیتا تے آج وہ بیگم دا ہو گیا۔ صرف اس ایک ڈر کی وجہ سے کہ مائیں ناراض نہ ہو جائے، بہت سے مرد، بہت سے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتے، ڈر ڈر کے رہتے ہیں ماؤں کے سامنے۔ خدا کا خوف کریں، اگر آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی ذمہ داری اٹھائی، آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، تو یہ ماں باپ احسان نہیں کرتے، یہ ان کے فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہم نے اب اس دنیا میں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا بہت رتبہ ہے، اپنی ذمہ داریاں تمام مرد حضرات اپنے والدین کے معاملے میں پوری کریں، ان کے حقوق ادا کریں، لیکن قطعی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے۔ جس طرح سے آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا، اسی طرح آپ کی بیوی بھی آپ کے بچوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی ماں کی قدموں تلے جنت ہے تو آپ کی بیوی کے قدموں تلے بھی جنت ہے۔ ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پہ رکھیں، بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھیں، ان رشتوں کو جو ہے وہ مکس نہ کریں یا یہ نہ سمجھیں کہ اس کا رتبہ زیادہ ہے اور اس کا کم ہے۔ ہر بندے کی اپنی جگہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے۔ آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ کی بیوی کی، ٹھیک ہے؟ ماں باپ نے بڑھاپے میں سکھ اور سکون کے لیے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹیاں پیدا کی ہیں، لیکن زیادہ تر انحصار، ناراضگیاں اور ڈیپینڈ بہوؤں پہ ہوتے ہیں۔ بیوی کے حق میں بولنا قطعی ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر بات کو طریقے اور سلیقے سے مینیج کرنا سیکھے، یہ تمام مرد حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد حضرات سچ میں مرد بن جائیں، عقل سے کام لیں اور صحیح طریقے سے ہر چیز کو مینیج کریں تو یقین مانیں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت حسین اور خوبصورت ہو جائیں اور ہر بہو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی ایکسیپٹ کرے اور ہمیشہ اس سسٹم میں رہنا پسند۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق رائے رکھتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو بناتے ہوئے بہت سی آوازیں بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی، تو پلیز ان آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ اور شادی کے بعد آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں یا علیحدہ ہیں، سیپریٹ ہیں، اور آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے اور آپ
کون سے سسٹم کو بیسٹ مانتی ہیں، سیپریٹ کو یا جوائنٹ فیملی سسٹم کو؟ تو اپنی رائے کا اظہار آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی دینا ہے، اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، سکپ مت کیا کریں، بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔